السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الوجود محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم من العلماء والصالحين إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم المقام صدر عالی وقار جناب ضیاء الدین نیر صاحب مدد اللہ العالی، صدر تعمیر ملت، شہنشین پر رونق افروز ملت کے رہنما، علماء اور ذمہ داران، عزیزان گرامی، یہ میری سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ آج 12 ربیع الاول شریف کو تعمیر ملت کے زیر اہتمام اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور متبرک جلسے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. روز اول سے قیامت تک کے پورے سائنسدان مل کر، پورے فلاسفرز مل کر خدائے ذوالجلال کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، اللہ کی ہستی کے بارے میں کچھ پہچاننا چاہیں تو پوری کائنات عاجز و بے بس ہوگی. خدا کے بارے میں وہ کچھ جان نہیں پائیں گے. روئے زمین پر ایک ہی ہستی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس نے کامل طور پر، صحیح طور پر خدائے ذوالجلال کا تصور ہم کو دیا، خدا کی معرفت ہم کو کروائی اور اس انسانیت کو اس کے حقیقی مالک کا پتہ بتایا. میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا کے سائنسدان مل کر دنیا کی بڑی بڑی ڈیوائسز، وہ بڑے بڑے آلات ایجاد کر لیں، دنیا کے بڑے بڑے سیٹلائٹ وہ خلا میں بھیج دیں، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ وہ بتا نہیں سکتے جب تک کہ خدا اپنی ذات کا تعارف نہ کروائے. لیس کمثلہ شیء، اس کائنات میں کوئی شے خدا کی طرح نہیں ہے، کوئی کچھ جان نہیں سکتا خدا ذوالجلال کے بارے میں جب تک اللہ اپنی معرفت نہ کروائے. دنیا کی مخلوقات خدا کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتی. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو اپنی معرفت کروانے کے لیے جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دنیا میں صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سورس آف نالج ہے خدا کو جاننے اور پہچاننے کا، اور وہ ریولیشن ہے اور وہ وحی الہی ہے. جب اللہ وحی فرمائے کسی پر تبھی خدا کا پتہ ہمیں ملتا ہے، خدا کی معرفت ہوتی ہے، خدا کا ادراک ہوتا ہے. اور خدا اگر اپنی وحی کو نازل فرمائے اس کائنات پر، یہ آسمان اس کو نہ سما سکتے ہیں، نہ زمین سما سکتی ہے، نہ سمندر سما سکتے ہیں، نہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کو سما سکتی ہے. وہ ہمارے آقا کا قلب مبارک ہے جس نے خدا کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا اور تا قیامت اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا.
سورہ جمعہ کی جس آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار صفات ہیں، 99 نام اس کے معروف ہیں، اسماء حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں 4 اپنے اسماء کا ذکر فرمایا، 4 اپنی صفات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے الملک، خدا کون ہے؟ خدا ملک ہے، خدا بادشاہ ہے، کل کائنات کا پالنہار ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، کسی کو کوئی تصرف نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہی ملک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مختار کل ہے۔ اور پھر دوسری صفت اللہ کی بیان کی، القدوس، کہ وہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ایک تسبیح ہے، ایک تقدیس ہے۔ تسبیح کے معنی یہ ہوتے ہیں خدا ہر عیب سے پاک ہے، خدا ہر نقص سے پاک ہے، خدا ہر ضعف سے پاک ہے، خدا ہر کمی سے پاک ہے۔ اور تقدیس کے معنی ہوتے ہیں خدا ہر کمال اس کے لیے سزاوار ہے، ہر خوبی اس کے لیے سزاوار ہے، تعریف تمام کی تمام اس کے لیے سزاوار ہے۔ اس کے معنی قدوس کے ہیں، جس ذات اقدس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال اسی کے لیے سزاوار ہے۔ اور تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی العزیز، کہ وہ غالب ہے، کہ وہ غالب ہے، اس کا حکم غالب ہے، اس کا حکم نافذ ہے، کوئی چیز اس پر غلبہ پانے والی نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ کی الحکیم، کہ وہ حکمت والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا بادشاہ ہے۔ یہ زمین کو دیکھیں، یہ آسمان کو دیکھیں، یہ ستاروں کو دیکھیں، شمس و قمر کو دیکھیں، ان کے درمیان جو بیلنس ہے آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی شان حکمت کیا ہے، خدا کی شان قدرت کیا ہے۔ دنیا کو چھوڑیں، اپنے بدن کو ہم دیکھیں، اللہ نے ہمارے بدن کو کیسے سیٹ کیا ہے، ہمارا بدن کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے۔ یہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ دل ہے، کس حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج میں اپنی تقریر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حکمت ہے، کہ ہم، یہ خدا کی صفت ہے، یہ 4 صفات خدا ذوالجلال کے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی 4 صفات بیان فرمائے، اپنی ذات کے بارے میں 4 صفات، اپنے نبی کے بارے میں 4 صفات۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ رسول کون ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان کے صفات کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا ویژن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، خدا ملک ہے، بادشاہ ہے۔ جب وہ بادشاہ ہے تو کائنات میں آیات قدرت ہیں، بادشاہ کی قدرت کی نشانیاں اس دنیا میں ہے، اور پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خدا کے وجود کا پتہ بتاتی ہے، آیات قدرت کا چرچا کرتی ہے اور دنیا کو اس کے خالق سے ملاتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہمارے نبی جو کلام الہی کو جذب کیے، محفوظ کیے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، خدا کی دوسری صفت قدوس ہے، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ اور سرکار کی دوسری صفت یُزَكِّيهِمْ، کہ سرکار تزکیہ فرماتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، کفر سے پاک کرتے ہیں، یہ مخلوق کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتے ہیں، شکوک سے، اوہام پرستی سے ہمیں آزاد کرتے ہیں، یقین کی نعمت سے ہمیں سرفراز کرتے ہیں، بے سکونی سے ہمیں آزاد کرتے ہیں، اطمینان قلب کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں، برے اخلاق سے ہمیں پاک کرتے ہیں، پاکیزہ اخلاق کے ہمیں حامل بناتے ہیں۔ یہ سرکار کی دوسری صفت ہے۔ پھر تیسری صفت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خدا کی تیسری صفت عزیز ہے، وہ غالب ہے، ہر حال میں اس کا حکم نافذ ہوگا، ہر حال میں اس کے احکامات جاری ہوں گے۔ مسلمانوں کو حکمت سکھاتے ہیں،
دنیا والوں کو حکمت سکھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حکمت کے معنی کیا ہیں؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت کے معنی قرآن کا فہم ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حکمت کے معنی سرکار کی سیرت ہے، حکمت کے معنی سرکار کی سنت ہے۔ جس کو سنتوں کا علم حاصل ہو اس کو حکمت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف علماء نے حکمت کی مختلف توجیحات کی ہیں، تشریحات کی ہیں۔ ایک حکمت کے معنی یہ ہے اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ فریق مخالف بھی کنونس ہو جائے، قبول کر لے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کے معنی یہ ہے اپنی بات کو، حق بات کو اتنے ایسے لہجے میں، ایسے اسلوب میں، ایسے طریقے سے آپ بیان کریں کہ آپ کا مخالف ہو، آپ کا دشمن ہو تو آپ کی بات کو کاٹ نہ سکے، اس کو اعتراض نہ کر سکے۔ وہ ایسا معقول انداز ہو کہ اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ اس کے معنی حکمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے اور ایک معنی علماء نے لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں، سرکار کی سیرت کے اس نقطے پر غور فرمائیں، سرکار کی اس خصوصی شان پر آپ غور فرمائیں۔ حکمت کے معنی ہیں جب حالات سازگار نہ ہو، جب حالات سازگار نہ ہو، جب وسائل موجود نہ ہو اور آپ کے پاس ایک مشن ہو، آپ کے پاس ایک ویژن ہو، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو، ایسے وقت میں ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے، دشمن کے سارے ارادے ناکام ہو جائیں، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں، ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، ساری توانائیاں ناکام ہو جائے اور آپ اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس کا نام حکمت ہے۔ حکمت کے معنی ہے حالات جب سازگار نہ ہو، وسائل آپ کے پاس موجود نہ ہو، ایسے وقت میں ایسی حکمت عملی آپ اختیار کریں، ایسی اسٹریٹجی آپ اختیار کریں کہ دشمن اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ایک مثال، دو مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہجرت کا موقع، ہجرت کا جو سفر ہے، سرکار کی سیرت کا ایک نہایت عمدہ پہلو ہے ہجرت کا سفر۔ اور ہجرت کے سفر پر آپ غور کیجئے، ہم سرکار کے معجزات کو دیکھتے ہیں، ہم بزرگوں کے کرامات سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے اس سفر ہجرت میں سرکار نے جو پلاننگ کی تھی، جو منصوبہ بندی کی تھی، جو پرفیکٹ پلاننگ سرکار نے کی تھی، کیسی اس کی عظیم مثال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ پورا مکہ دشمن ہو چکا ہے اور اب وہ انہوں نے طے کر لیا ہے نعوذ باللہ وہ سرکار کو شہید کر دیں گے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، بلکہ بس اب ایک ہی صورت ہے، نعوذ باللہ سرکار کو شہید کر دیا جائے۔ اگر اسلام کو روکنا ہے، اس مشن کو روکنا ہے تو اب اس کی صورت دباؤ نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، معاشی بائیکاٹ نہیں ہے، بس ایک ہی صورت ہے، نعوذ باللہ سرکار کو شہید کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ جب انہوں نے طے کر لیا، عزم کر لیا، تہیا کر لیا، آپ جانتے ہیں قریش کی طاقت کیا ہے۔ قریش اس خطے کے سپر پاور ہیں۔ روم کی سلطنت کبھی اس کا ارادہ نہیں کرتی تھی، فارس کی سلطنت اس کا ارادہ نہیں کرتی تھی۔ وہ قریش ایسی زبردست طاقت و قوت تھی کہ کوئی ان کو زیر کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ یہ پورا قریش، یہ خطے کا سپر پاور اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اس کا اب ایک ہی منشا ہے، بغیر کسی تاخیر کے سرکار کو شہید کر دیا جائے۔ اب میرے بزرگوں اور دوستو، اب حالات پورے سازگار، کچھ حالات سازگار نہیں ہیں،
پورے حالات آپ کے مخالف ہیں، آپ دشمن کی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس، ان کے سامنے آپ موجود ہیں۔ کتنی طاقت سرکار کے پاس ہے، کتنی سلطنت سرکار کے پاس ہے، کتنے ویپن سرکار کے پاس ہے، کون سے ہتھیار سرکار کے پاس ہے، کون سی آرمی سرکار کے پاس ہے، کتنی دولت سرکار کے پاس ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن سرکار کے پاس اسٹریٹجی ہے، سرکار کے پاس حکمت ہے، سرکار کے پاس دانائی ہے، سرکار کے پاس دانشمندی ہے، سرکار کے پاس منصوبہ بندی ہے، سرکار کے پاس پلاننگ ہے۔ کیسی پلاننگ سرکار نے کی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ دشمن کا ایک ہی مقصد ہے، سرکار کو مدینے تک پہنچنے نہ دیا جائے اور آپ کو شہید کیا جائے، اور سرکار کا مشن ہے اپنی حفاظت کی جائے اور مدینے تک سلامتی سے پہنچ جائے۔ یہی مشن ہے، یہی ٹارگٹ ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے بظاہر، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار نے جس دانائی کا ثبوت دیا کہ آپ سیدھا مدینے کی راہ پر چلنے کے، دوڑنے کے، بھاگنے کے، آپ غار ثور میں جاتے ہیں، 3 دن قیام فرماتے ہیں، اور قریش اپنی پوری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، رات دن کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے، چپا چپا چھانتے ہیں، خطے خطے کو جاتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، انعامات کی بارش کرتے ہیں، منہ بولی رقم دی جاتی ہے، پورے چینلز کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود سرکار 3 دن تک غار ثور میں اطمینان کے ساتھ ہیں، سکون کے ساتھ ہیں، اور پھر 3 دن تک جب پوری توانائیاں صرف کرنے کے بعد قریش عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں ہمارا مشن ناکام ہو گیا، ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، جبکہ سرکار انہی میں موجود ہیں، انہی کے پاس موجود ہیں۔ 3 دن کے بعد سرکار پھر روانہ ہوتے ہیں، 2 اونٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک رہبر کو آپ ہائر کرتے ہیں، ایک غلام ساتھ میں ہوتا ہے، راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ مدینے کو پہنچتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے توکل کی کوئی مثال لا نہیں سکتا، خدا کی ذات پر جو یقین آپ کو ہے کوئی لا نہیں سکتا، لیکن جو پلاننگ سرکار نے کی ہے، جو منصوبہ بندی سرکار نے کی ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، پوری طاقت و قوت سرکار کے سامنے عاجز ہو گئی، اور سرکار نے نہ تلوار اٹھائی، نہ کچھ کیا، اور دشمن کو اپنی حکمت کے ذریعے سے زیر کر دیا۔ ایسا لشکر جرار وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے لے جاتے ہیں، اس کی تاب لانا مشکل تھا، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا لڑائی ہوتی ہے، کیا جنگ ہوتی ہے، کیا کوئی خون ہوتا ہے؟ سرکار کی حکمت کو آپ دیکھیں، سرکار کی پلاننگ کو آپ دیکھیں، سرکار کی دانشمندی کو آپ دیکھیں۔ سرکار مشورہ فرماتے ہیں اور خندق کو کھودتے ہیں۔ 3-4 دن کے اندر ایک مختصر سے وقفے میں اتنی بڑی خندق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھود دیتے ہیں، اور جب دشمن اپنی ساری طاقت کو لے کر اس عزم کے ساتھ آتا ہے کہ وہ مدینے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، جب وہ خندق کو دیکھتا ہے عاجز و بے بس ہو جاتا ہے، کوششیں کرتا ہے کسی طریقے سے خندق سے اترے، خندق کو پار کر سکے، مدینے پہ حملہ کر سکے، لیکن وہ عاجز ہو جاتا ہے، اور جب واپس ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ آج کے بعد کفار پھر جرأت نہیں کر سکیں گے مدینہ کو ختم کرنے کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دانش بندی ہے، یہ پلاننگ ہے، اور سرکار ہمارے کیسے غیور تھے، کیسے غیرت مند تھے۔ سرکار کے جمال کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن سرکار کی غیرت کو ہم نہیں پڑھتے، سرکار کے جلال کو ہم نہیں دیکھتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کفار نے 10,000 کا لشکر لایا تھا خندق میں مدینے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن میرے آقا کی غیرت ایسی تھی، 2.5 سال کے بعد، 3 سال سے کم وقفے میں 10,000 کا لشکر ہمارے آقا لے کر مکے پر چڑھائی کرتے ہیں، اور جب مکے پر چڑھائی کرتے ہیں تو دشمن کے اندر تاب نہیں ہوتا، سب سرنڈر ہوتے ہیں، اور مکہ فتح ہوتا ہے، نہ خون بہتا ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ کوئی شورش ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی حکمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج
ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسی حکمت کی ضرورت ہے، اسی دانائی کی ضرورت ہے۔ آج موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ویڈیو لی جا رہی ہے، اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہم سب ہیں کہ سکون کی نیند ہم لے رہے ہیں، ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار کی غیرت کو دیکھو۔ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ نے یہ بند بڑھایا تھا، یہ شرط رکھی تھی کہ کوئی مدینے کو مسلمان ہو کر آئے گا تو اس کو واپس کر دیں گے، سرکار نے قبول فرمایا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار کی غیرت ایسی تھی، سرکار کا جلال ایسا تھا کہ سرکار کو بالکل پسند نہیں تھا کہ آپ کا کوئی غلام مسلمان ہو کر آئے اور آپ اس کو واپس مکے کی طرف کر دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 2.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب کفار مکہ نے خود قانون کی خلاف ورزی کی، ایسا سبق سرکار نے سکھایا کہ سارا مکہ فتح یاب ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں ضرورت ہے اسی حکمت کی، اسی دانائی کی۔ آج کے اس جلسے میں ایک پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مضمون میں نے لکھا تھا، اس کا ایک فقرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں، تمہارے پاس ایک عجیب سا خزانہ موجود ہے، تمہارے سینے میں ایسی طاقت و قوت موجود ہے جس کے سامنے سپر پاور ممالک کے مہلک ہتھیار بھی عاجز و بے بس ہے۔ تمہارے دل میں ایمان کی دولت ہے، تمہارے دل خدائے وحدہ لا شریک کی محبت سے معمور ہے، تمہاری زبانیں ذکر خدا سے زمزمہ سنج ہیں، تمہارا حامی و مددگار خالق کائنات ہے، شہنشاہ دو جہاں ہیں، رب العالمین ہے۔ تمہارے لیے یہ جہاں کیا چیز ہے، تم اس فرش پر رہ کر عرش والے سے تعلق کو قائم کرتے ہو، تم اس زمین میں خالق کائنات کے نائب و جانشین ہو، تم اللہ کے خلیفہ ہو، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس زمین کی ہر چیز تمہارے استفادے کے لیے بنائی گئی ہے، شمس و قمر کو، لیل و نہار کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا، اللہ نے تم کو غالب بنایا، تو دنیا کو تمہارا خادم بنایا، دنیا والوں کی حفاظت، دنیا والوں کی صیانت، دنیا والوں کی نصرت، دنیا والوں کی حمایت کے لیے تم کو منتخب کیا۔ تم آخری عالمگیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم ساری انسانیت کی رہنمائی، فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا دین آفاقی ہے، تمہاری تعلیمات آفاقی ہیں، تمہارا پیغام آفاقی ہے۔ مسلمانوں، اپنی بدمستی سے باز آؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تنگ نظری کے خول سے نکل کر آفاقی وسعت نظری کے حامل ہو جاؤ۔ یہ سرزمین ہندوستان پھر سے سوکھ گئی ہے، ظلم و زیادتی، نفرت و عداوت، فرقہ وارانہ عصبیت کی مسموم فضا نے اس کے گلشن کو تباہ کر دیا، اس کی رونق و بہار کو ختم کر دیا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ کو چھین لیا۔ یہ سرزمین عدل و انصاف کی پیاس سے مری جا رہی ہے، پیار و محبت کی آس میں تڑپ رہی ہے۔ یہ سرکشوں اور شدت پسندوں سے نالا ہے، نفرت و عداوت کے بیج بونے والوں سے بے چین و مضطرب ہے۔ ایسی مایوسی میں اس سرزمین کی نگاہیں صرف اسلام کی طرف ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ سرزمین ہندوستان مسلمانوں سے پر امید ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔